کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی ہیومنلی ڈیزائر نہیں ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بارش برساتے ہیں، رزق کا ذمہ ان کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کے اوپر عقیدے کی بات کی، ہم نے توحید کی بات کی، اس کے اوپر ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے ہم نے اس کی بات کی۔ اس کے بعد ہم نے نبوت کی بات کی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقلی اعتبار سے دلوں میں کیسے آ سکتی ہے ہم نے اس کی بات کی۔ اگلا عقیدہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم تمام ان عقائد کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو میرا اسلام ڈاؤٹ فل ہے۔ تو اگلا عقیدہ جو ہمارا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے فرشتوں کے اوپر۔ فرشتوں کے اوپر بات ایک سمجھنے کی یہ ہے، اس سے پہلے بلکہ اس کو بھی سمجھنے سے پہلے ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو 3 بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ 3 مختلف مٹیریل سے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، گارے مٹی سے پیدا کیا، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا، اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہی تھا اور اس کا تکبر بھی یہی تھا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں سپیریئر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ اور اس کے بعد اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جو ایک بہت پیاری اور بہت معصوم مخلوق ہے، اور وہ کیا ہیں جی؟ فرشتے ہیں، جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، روشنی سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں جو باتیں سمجھنی ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، ان کے ناموں کی طرف یا ان کی ڈیوٹیز کی طرف میں نہیں جاؤں گا، وہ اس کے لیے ایک الگ سے اسپیسیفک اور ڈیٹیل سیشن ہونا چاہیے۔ مگر جنرلی ہم فرشتوں کے بارے میں، جو فرشتوں کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے بارے میں یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی اپنی کوئی فری ول نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار کا مطلب کیا ہے کہ آج ابھی فار ایگزامپل اگلی نماز کا وقت ہونے والا ہے، فار ایگزامپل ظہر کا وقت ہونے والا ہے، تو ظہر کا جو وقت ہونے والا ہے، ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، تو میں چاہوں تو میں ظہر پڑھ لوں، میں چاہوں تو میں نہ پڑھوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے آپشن کے اوپر ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، پڑھیں گے تو تب بھی کچھ نہیں ہوگا، نہیں، اس کے آگے پوری اکاؤنٹیبلٹی چلنی ہے۔ مگر اس کے علاوہ اگر میں ظہر نہیں پڑھتا تو کوئی سپر نیچرل فورس میرے اوپر آ کے مجھے جبرن اس نماز کو نہیں پڑھائے گی، یا میں پڑھتا ہوں تو مجھے ظاہری طور پہ کچھ نظر نہیں آئے گا کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے اس کے بدلے مجھے کیا دیا ہے۔ فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، فری ول نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے انہوں نے اس کو ماننا ہے۔ اللہ نے ان کے اندر سے نو کا ایلیمنٹ نکالا ہوا ہے، نہ کرنے کا، انکار کرنے کا ایلیمنٹ نکالا ہوا ہے۔ ہم انکار کر دیتے ہیں کہ آج میں نماز نہیں پڑھوں گا خدا نہ خواستہ، یا کوئی اور عمل نہیں کروں گا، یا فلاں گناہ کی طرف جاؤں گا جس کی طرف سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ابھی یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم جو مرضی چاہیں کریں، اسی کے اوپر آگے اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں ان کے بارے میں بتایا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جو فری ول سے ہی ایسوسیٹڈ بات ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کے اندر کی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی ہیومنلی ڈیزائر نہیں ہے، ان کے اندر کسی قسم کی شہوت نہیں ہے، کسی قسم کی خواہش نہیں ہے۔ جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں، جو ہماری اپنی وانٹس ہوتی ہیں، ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اس سے بالکل پاک رکھا ہوا ہے۔ وہ ہیں ہی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے ہیں۔ آؤٹ سائڈ آف دیٹ ان کی کوئی اور زندگی نہیں۔ سب سے آخری بات فرشتوں کے بارے میں جو شاید ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے ان کو سمجھنے میں، سمجھ تو ہم نہیں سکتے اس طریقے سے ان اٹس انٹائرٹی، کیونکہ غیب کی چیزیں ہیں، جب تک انسان ایک چیز کو دیکھ نہیں لیتا وہ چیز پراپرلی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ مگر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنی ہوگی فرشتوں کے بارے میں، اور جس کا تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ہم نے کسی بھی قسم کی کمپلیکسٹی میں نہیں جانا، ان کو اپنی عقل سے سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آبویسلی چونکہ
ایک چیز نظر نہیں آ رہی، ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے، نہ آ سکتی ہے، تو اس کی کمپلیکسٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کافی ایک عرصہ پہلے، آج بھی مجھے نہیں معلوم ایسا ہوتا ہے نہیں ہے، مگر ایک زمانے میں ایک ڈسکشن یہ شروع ہو گئی تھی بہت زیادہ کہ فار ایگزامپل کرامن کاتبین ہیں، فار ایگزامپل اسرائیل علیہ السلام کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جو انسانوں کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں. تو اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہی پڑھا ہوا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں، ملک الموت ان کو کہا جاتا ہے. مگر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بات پتہ ہے کہ ایک لمحے میں، ایک ہی سیکنڈ میں کتنے لوگ مر رہے ہیں. تو لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دی کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے، اسرائیل ایک وقت میں کتنی جگہوں کے اوپر جا سکتے ہیں. اسی طرح منکر نکیر کی بات آ گئی. منکر نکیر قبر کے فرشتے ہیں، قبر کے 2 فرشتے ہیں جو قبر کے سوالات کریں گے. اب ایک ہی وقت میں کتنے لوگ قبر میں جا رہے ہیں؟ اب منکر نکیر 2 ہی ہیں، ان سے زیادہ نہیں ہیں، تو وہ کس طرح جاتے ہیں ہر ایک کے پاس؟ ان کمپلیکسٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا خیال سے ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی اب اتنی ایڈوانسمنٹس کر چکی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ٹائم از ریلیٹو، اور ٹائم کی ریلیٹیوٹی تھیری اسٹیبلشڈ ہے. اور یہ جو 24 آور کلاک ہے، اس سے ہم ہی پابند ہیں. باقی اللہ رب العزت کی جو باقی قدرتیں ہیں، اللہ کا جو نظام ہے، وہ اس 24 گھنٹے کا پابند نہیں ہے. تو اللہ نے یہ اپنے قدرت کے اظہار کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کو ڈسپلے کرتے ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت کی مختلف طرح کی مخلوقات ہیں. ہم ایمان لے کر آتے ہیں. باقی اب یہ کیسے ہوتا ہے، یہ جان کے نہ میرے ایمان کے اندر کوئی اضافہ ہوگا، نہ میرے ایمان کے اندر کوئی کمی ہوگی. ہم ایمان لے کر آئیں گے ایز اٹ از. باقی یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کیسے چلاتا ہے. آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور اس کو ایکسپلور کریں، مگر چونکہ اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، اور آگے جا کے میری زندگی کے اوپر اس کے کوئی زیادہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہوں گے، تو زیادہ فائدہ اس میں شاید نہ ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات فرشتوں کے بارے میں یہ کہ ان کا اپنا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. بالکل زیرو انفلوئنس ہے. جو اللہ ان کو کہتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فار ایگزامپل ہم میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بارش برساتے ہیں، رزق کا ذمہ ان کا ہے، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے بارش کا اور رزق کا خدا بنا لیا. جیسے باقی مذاہب کے اندر، بت پرستی کے اندر مختلف، ہر چیز کے مختلف آئیڈلز ہیں، مختلف بت ہیں، تو ہم نے بھی اس طرح بنائے ہوئے. ہمارا فرشتوں کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اللہ ان کے محتاج نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہے. باقی اگر اللہ چاہیں تو یہ سارا کے سارا نظام اور جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ پہلے ہوا، جو بعد میں ہونے والا ہے، وہ کسی کے بغیر بھی اس کو آپریٹ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو اس میں کسی قسم کی مشکل بھی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں فرشتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور آبویسلی ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے. تو اس ایمان کو اب اور مزید اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، اس کو ریفریش کرنا چاہتے ہیں، آپس میں ہم اس کی بات چیت کریں، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں. جو باؤنڈریز میں نے بتائی ہیں وہ خیر ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن نہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.